اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 21واں پارہ ہے اور سورہ لقمان ہے ہمارے سامنے۔ اس میں حضرت لقمان کی جو نصیحت اور وصیت ہے اپنے بیٹے کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو 8 یا 9 پوائنٹس ہیں، ان پہ مختصر بات کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ حضرت لقمان کا واقعہ، ان کی فیملی کا قصہ، بیٹے کے ساتھ ان کی کنورسیشن یہ کیوں بیان فرمائی ہے۔ عرب کے اندر بھی حضرت لقمان کی بڑی عزت اور بڑی شہرت تھی، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے اور ان کو کوٹ کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان کے فالورز ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کی ایک ایپیسوڈ پیش کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ لقمان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے، ان مجلسوں میں ان کا نام لیتے ہو، ان کی باتیں بیان کرتے ہو، ان کی نصیحتیں ذکر کرتے ہو، اور ایک اچھی عزت اور شہرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تو ان کی تو یہ ہے تعلیمات، ان کی فکر، ان کی سوچ تو یہ ہے۔ اب تم خود چیک کر لو، یہ آئینہ ہے تمہارے لیے، مرر ہے، اس کے اندر چیک کرو کہ تمہاری کیا نسبت ہو سکتی ہے لقمان کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے ذہن میں رکھنے والی کہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہے اس حوالے سے کہ کون تھے یہ حضرت لقمان جو ہیں۔ کسی نے کہا نبی تھے، لیکن جو میجارٹی کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ نبوت والی بات ضعیف ہے، وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ رب العالمین کے ایک نیک آدمی اور ایک پارسا آدمی، ایک دانا اور فہم و فراست والے آدمی، خدا سے ڈرنے والے شخص تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دانائی اور ان کی حکمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ یعنی دنیاوی حوالے سے کوئی بڑا نام نہیں تھا، کوئی سیٹھ نہیں تھے، کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے، خاندانی اعتبار سے کوئی بڑی شخصیت نہیں تھے، بلکہ حبشی خاندان سے تعلق تھا، کالا رنگ تھا اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو دولت عطا فرمائی تھی، یہ علم والی، حکمت والی اور دانائی والی، دنیا کی دولتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے سیٹھوں کے ذکر یہاں نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک غریب خاندان کے غریب آدمی کا ذکر یہاں کیا ہے اور ان کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ تو اصل جو دولت ہے وہ اخلاق کی اور کردار کی دولت ہے، دنیا کی دولت جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھنی ہے اپنے کہ یہ جو 8-9 پوائنٹس انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے ان کو نصیحت کرتے ہوئے، تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو پورشن ہے اس کا، کہ انہوں نے عقیدے کے بارے میں کتنی بات کی ہے اور اخلاقیات کے بارے میں کتنی بات کی ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو عقیدہ ہے اور جو اخلاقیات ہیں، ان دونوں کو آپ چیک کریں کہ اصل اسلامی زندگی کس کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا داری کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اصل دین ہوتا ہی یہ ہے۔ اب یہاں جو 9 پوائنٹس بیان ہوئے ہیں اس میں 2 عقیدے کی باتیں ہوئی ہیں اور باقی 7 چیزیں جو ہیں وہ اخلاقیات کے بارے میں بیان ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پورشن کیا ہے۔ یعنی 9 میں سے 7 چیزیں اخلاقیات کے بارے میں، دنیاوی زندگی کے بارے میں، ہماری ڈیلنگ کے بارے میں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ عقیدے کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ہے پورشن۔ یعنی اس کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں یہ تو دنیا داری کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے یعنی 7 چیزیں جو ہیں اخلاقیات کی بیان فرمائی ہیں اور 2 چیزیں عقیدے کی بیان فرمائی ہیں۔ تو وقت مختصر ہے، اس لیے میں
ان باتوں کی طرف لے کے آپ کو چلتا ہوں. تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ٹچ کریں گے اور آگے بڑھیں گے کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز جو کسی چیز کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، چیزوں کی تہہ تک پہنچنا اور ان کو سمجھنا اور پھر ان کو حل کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت. اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں، اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں چیزوں کی تہہ تک پہنچنا، ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا. تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور پھر ان سے ہم نے یہ انہیں حکم دیا انشکر للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو. جب اللہ کوئی دولت عطا کرتے ہیں، علم بھی ایک دولت ہے، حکمت بھی ایک دولت ہے، سمجھ بھی، عقل بھی ایک دولت ہے. جب اللہ یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور شکریہ ادا کرنے سے یہ چیزیں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ سے لینے کی ایک ٹپ ہے کہ جتنا کوئی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. پرنسپل یہ بیان فرمایا کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے تو شکریہ کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، شکریہ ادا کرنے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا. یہ اللہ پہ کوئی دین یا احسان نہیں ہے تمہارا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو اس کی بادشاہی بڑھ جائے گی، اس کے ووٹ میں اضافہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. تمہارے شکریہ کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، تمہارے شکریہ کا فائدہ تمہیں ہوتا ہے، تمہاری ذات کو ہوتا ہے. وہ جو بندشیں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور تمہیں وہ اور عطا کرتا ہے. من یشکر فانما یشکر لنفسہ. جو شکریہ ادا کرتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے اپنے لیے، اس کا فائدہ اس کے اپنی ذات کو ہوتا ہے. ومن کفر، لیکن جو ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید. تو بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ غنی ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حمید ہے. پوری دنیا اگر اس کی کوئی تعریف نہ کرے وہ پھر بھی تعریف کیا ہوا ہے، وہ پریزڈ ہے، آلریڈی پریزڈ ہے. وہ کوئی جن، کوئی انسان، کوئی فرشتے، کوئی مخلوق اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کے اسٹیٹس میں فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نا، ہماری جو عزت ہوتی ہے، کوئی ہماری تعریف کرے گا تو ہماری تعریف ہوگی، اگر لوگ تعریف نہیں کریں گے تو ہماری تعریف نہیں ہوگی. اللہ کی ذات اس طرح کی نہیں ہے. ہم تعریف کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر نہیں تعریف کریں گے تو اس کے اسٹیٹس میں کمی نہیں ہوگی، اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ غنی اور حمید ہے، آلریڈی وہ تعریف کیا ہوا ہے اور انسانوں کی تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگلی بات فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا جب یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ لقمان کسی پبلک میں وصیت نہیں کر رہے، کوئی نصیحت نہیں کر رہے، اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. اور کوئی بندہ بھی وہ کتنا ہی نعوذ باللہ غلط کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو غلط بات بتائے، کوئی غلط نصیحت کرے. وہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو بات کرے گا درد دل کے ساتھ کرے گا اور اچھی کرے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے تو میرے بیٹے میں ٹرانسفر ہو. یہ جو ہوتا ہے نا، جو پیرنٹشپ ہوتی ہے، جو والدین ہوتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے. ایک بڑے سے بڑا گناہ گار بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا گناہ میرے بیٹے میں ٹرانسفر ہو جائے. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. وہ یعظہ، نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ. پہلے عقیدہ بیان کیا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفتوں میں، نہ اس کے حقوق میں. یہ 3 درجے ہیں شرک کے. ذات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہے، اللہ پاک کا کوئی باپ ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کی ذات میں شرک ہے. صفات میں شرک یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح اللہ کی صفتیں ہیں اسی طرح کسی اور کے اندر بھی ہیں، یہ اس کی صفت میں شرک ہے. لیکن اللہ بھی سنتا ہے اور میں اور آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے اور میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے اور آپ کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بندے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے اللہ دیکھتا ہے تو یہ شرک ہے. میری اور اللہ کے دیکھنے کی کوئی نسبت نہیں ہے.
اس کا دیکھنا بیانڈ آور امیجینیشن ہے. ایک بندے کا نام سمیع ہو سکتا ہے نام کی حد تک, ایک بندے کا نام رحیم ہو سکتا ہے, ایک بندے کا نام بصیر ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ کی صفت بھی ایسے ہی ہے جیسے اس بندے کی ہے, تو یہ اس کی صفتوں میں شرک ہے. اللہ کی صفتوں اور بندے کی صفتوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور تیسرا شرک ہوتا ہے اس کے حقوق میں, کہ جو حق اللہ کا ہے وہ حق کسی مخلوق کو دے دیں. یعنی عبادت ہم اس کی کریں گے, یہ اس کا حق ہے. کوئی بھی عبادت کی شکل جس کو ہماری شریعت عبادت کہتی ہے, تو عبادت کی کوئی شکل ہم کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے لیے ہی ہوگی. جو اللہ کے حق ہیں, سجدہ اس کا حق ہے, دعا مانگنا اس کا حق ہے, عبادت اس کا حق ہے, یہ حق کسی اور کو دیں گے تو پھر یہ شرک ہوگا اس کے حقوق کے اندر. تو شرک یہ تین بڑی کیٹیگریز ہیں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کے حقوق میں. تو فرمایا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. کوئی حد نہیں بیان کی کتنا بڑا, بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ نے اس کو ان لمیٹڈ چھوڑ دیا ہے. بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ کوئی چیز وہاں آپ دیں یا رکھیں جس کا حق نہیں بنتا, جس کا کوئی حق نہیں بنتا آپ وہ چیز اس کو دیں, اور جس جگہ وہ چیز نہیں جانی چاہیے وہاں آپ رکھیں, تو یہ ظلم ہے. اصل میں لٹرل میننگ ظلم کے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو وہ چیز دیں جس کا حق نہیں بنتا. تو شرک اس لیے ظلم ہے کہ اللہ کا جو حق بنتا ہے آپ وہ کسی اور کو دے دیں, اور جس کا وہ نہیں حق بنتا آپ اس کو دے دیں. یہ اصل میں ظلم ہے. اور پھر سوسائٹی کے اندر بھی یہ ظلم ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو نہیں دیتے, کسی اور کو دیتے ہیں. جو میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہوتے ہیں وہ کسی اور کو ملے, جو اولاد کے حق ہوتے ہیں کسی اور کو ملیں, جو پڑوسیوں کے حق ہوتے ہیں وہ آپ نہیں دیتے ان کو. تو ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کہ کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے, اس کو ظلم کہتے ہیں. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اگلی بات والدین کے بارے میں فرمائی کہ والدین کی بڑی خدمات ہوتی ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اولاد کے لیے, لیکن والدین بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. دنیا میں آنے کی وجہ وہ ہیں, وہ دنیا میں آپ کو لے کے آئے ہیں بظاہر, لیکن اتنی بڑی خدمت کے بعد بھی اللہ کے درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتے. آگے والدین کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے والدین کی شان تھوڑی سی بیان کی ہے. میں اگلی جو نصیحت ہے نا حضرت لقمان کی اس پہ آتے ہیں. فرمایا یا بنیا, یعنی پہلا عقیدہ بیان کیا شرک نہیں کرنا. اب عقیدے کی دوسری بات بیان کی, انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے یاد رکھنا کہ رائی کے دانے کے, سرسوں کا دانہ جو ہوتا ہے نا, جو مسٹرڈ سیڈ جو ہوتا ہے, مسٹرڈ سیڈ اپنے ہاتھ پہ ایسے رکھے نا تو ہمیں بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. مسٹرڈ سیڈ کی بات ہو رہی ہے. اتنی کوانٹٹی ہو نا کسی چیز کی جو ہمیں بھی خود نظر نہیں آتی, مشکل سے نظر آتی ہے, اگر وہ بھی کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں کہیں پر ہو یا زمین میں کہیں پر ہو تو اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئیں گے, اللہ اس کو بھی قیامت کے دن لے آئیں گے, اللہ سے چھپ نہیں سکتا. تو یہ عقیدے کا ایک اور حصہ بیان فرمایا ہے, یعنی یہ یاد رکھنا کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے, تمہاری کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اور ہر چیز قیامت کے دن آئے گی. یہ ہماری صرف فزیکل لائف نہیں آئے گی کہ ہمیں قبروں سے اٹھا لیا جائے گا, ہمارا جسم اور دے دیا جائے گا اور ہمیں بلا لیا, ناٹ جسٹ فزیکل لائف, ہر چیز پورے ریکارڈ کے ساتھ آئے گی قیامت کے دن. سوچا کیا کیا سوچا تھا, نیشتیں کیسی تھیں, خواہشات کیسی تھی, عمل کیسے کیے تھے, دن میں کیا کیا, رات میں کیا, پورے ریکارڈ کے ساتھ بندہ وہاں پہ حاضر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ سرسوں کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں میں ہو, زمین میں ہو, کسی چٹان میں ہو, کسی پہاڑ میں, اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بڑی باریکی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. یہ دو باتیں عقیدے کی بیان کی. اگلی بات فرمائی یا بنیا اقم الصلاۃ. اب چار چیزیں اکٹھی بیان کی.
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کی باتوں کا حکم کرنا، وانہا عن المنکر، برائی کی باتوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو اس راستے میں تمہیں مصیبتیں آئیں نا ان پہ صبر کرنا۔ یہ چار چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ یہ کیوں اکٹھی کی ہیں؟ ذرا اس پہ بھی جو سیکوینس ہے نا اس پہ بھی غور فرما لیں۔ نماز پہلی چیز بیان کی عبادات میں، عقیدے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ عقیدے کے پروف کا ہوتا ہے۔ عقیدہ تو کلیم ہوتا ہے نا، میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ، میں شرک نہیں کرتا، یہ میرا عقیدہ ہے، تو یہ میرا کلیم ہے، میرا ایک دعویٰ ہے۔ میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا؟ اس کا ثبوت چاہیے نا۔ تو ثبوت کیا ہوگا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ بلائیں گے تو میں آ جاؤں گا، یہ ہے نماز۔ جب اللہ مجھے بلائیں گے میں آؤں گا، یہ میرے کلیم کا ثبوت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی کافروں کی کورٹ ہو یا مسلمانوں کی کورٹ ہو، کسی کورٹ کے اندر بھی، کوئی ہائر کورٹ ہو یا لوور کورٹ ہو، کسی کورٹ کے اندر بھی جسٹ کلیم ایکسیپٹڈ نہیں ہوتا بغیر کسی پروف کے۔ آپ کوئی کلیم کریں، کوئی کورٹ نہیں مانتی کلیم، وہ کہتے ہیں پروف لے کے آؤ۔ کوئی جج نہیں مانتا کلیم، پروف چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کورٹ میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ جا کے صرف دعویٰ کریں کہ جی میں بھی مسلمان تھا، کہ جی میں بھی مسلمان تھا، تو صرف دعویٰ نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ پروف مانگیں گے۔ اللہ کو ہر کسی کا پتہ ہے، لیکن اللہ ثبوت مانگیں گے۔ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اس کا ثبوت پیش کرو۔ اور سب سے پہلا ثبوت جو ہے وہ نماز ہے۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا رب ہے، میں کسی اور کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ آواز دیتے ہیں کہ آؤ پھر اپنے دعوے کی دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو، اور ثبوت یہ ہے نا، یہ نماز ہے۔ تو نماز قائم کرو، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس۔ دوسری بات فرمائی کہ جو نیکی کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ، اور جو گناہ کی باتیں ہیں ان سے روکو۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں نا، وہ دیکھنے میں سننے میں بڑی اچھی بات لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کسی اور کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنی فکر کریں، باقیوں کو چھوڑیں، اچھی بات ہے۔ اور یورپ کے ماحول میں اس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، زیادہ لوگ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ یار اپنی اپنی سب، یہ مذہب میرا ذاتی مسئلہ ہے، اپنا اپنا۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں نہ سوچوں، اپنے بارے میں سوچوں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی گلی صاف نہیں ہے، اگر آپ کا محلہ صاف نہیں ہے، تو آپ کا گھر بہت صاف ہے، آپ اس کا بڑی لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی گلی صاف نہیں ہے، آپ کا محلہ صاف نہیں ہے، تو جو بیماریاں پھیلیں گی نا آپ کے صاف گھر کے اندر بھی آئیں گی۔ اگر آپ کا گلی محلہ صاف نہیں ہے تو آپ کے بچے بھی نہیں بچ سکتے، آپ کی فیملی بھی نہیں بچ سکتی، ٹھیک ہے، ان تک بھی اثر پہنچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ محفوظ ہو تو آپ کو اپنی سراؤنڈنگ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جو چیز تم نے صحیح سمجھی ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو، اور جو چیز غلط ہے تو دوسروں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو منع کرنے کی کوشش، روکنے کی کوشش کرو۔ نماز کے بعد دو کام یہ بتائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے ہم اسلامی کے لیے کہ اچھی چیزیں بتائیں، سپریڈ کریں، پہنچائیں۔ طریقہ وہ پازیٹیو ہی ہونا چاہیے، وہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے، بندوق اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کی باتوں کو پہنچاؤ اور برائی کی باتوں کو منع کرو۔ ہر لیول، ہر بندے کا لیول اپنا ہوتا ہے، انڈیویجول کا لیول اپنا ہوگا، تنظیم کا، آرگنائزیشن کا لیول اپنا ہوگا، گورنمنٹ کا اور پاور کا لیول اپنا ہوگا، ہر کسی کا لیول اپنا ہوتا ہے۔ اس لیول کے حساب سے اس نے کام کرنا ہے اور اسی حساب سے اسے پوچھا جائے گا۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا کہ برائی سے منع کریں اور نیکی کا حکم دیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ یہ کام شروع کر کے دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ کا نفس آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ کا خاندان آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ کے اپنے قریبی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں پھر بڑی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی بات اللہ نے یہ فرمائی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس میں بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن جب آزمائشیں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا۔
جو بھی آزمائشیں مصیبتیں ان پہ صبر کرو. تو یہ 4 باتیں بیان فرمائی اور پھر فرمایا ان ذالک من عزم الامور. یہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، آزمائشیں مصیبتوں کو فیس کرنا، یہ خالہ جی کا کار نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. اور جس کے اندر صبر آ گیا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے ہے. جس کو صبر کی دولت نصیب ہو جائے، جس کے اندر پیشنس آ جائے، صبر آ جائے، تو یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. پھر اگلی بات فرمائی. آپ خود دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ہماری سوشل لائف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. عقیدے کی 2 باتیں پہلے کی ہیں، اس کے بعد سوشل لائف، ایک بات نماز کی ہے، اس کے بعد سوشل لائف آ گئی ہے. نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، آزمائشیں ہیں تو صبر کرو. اور اگلی بات سنیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ موڑ کے نہ رکھنا. والا خد جو ہے نا، یہ آپ کی یہ چیکس کو کہتے ہیں، چہرے کو کہتے ہیں. تو لوگوں سے اپنا چہرہ موڑ کے نہ رکھنا، مطلب غرور اور تکبر اور نفرت. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ بندہ اپنی اکڑ میں رہے، یہ میرے لیول کے لوگ نہیں ہیں، آپ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، آپ چہرہ دوسری طرف کرتے. یہ میری کمپنی نہیں ہے، یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، میرا لیول نہیں ہے، لوگوں سے آپ اوائڈ کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک بڑا پن ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یا کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں، منہ موڑ کے رکھتے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ولا تسعیر کا جو لفظ ہے نا، یہ اونٹ کی گردن میں ایک بیماری آتی ہے جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، ایسے ایک سائڈ پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سعر کہتے ہیں. تو وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا عربوں کو سمجھانے کے لیے. یہ اونٹوں کی، بیڑوں کی، بکریوں کی مثالیں بڑی اس طرح وہ سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین عام زبان میں بات کرتے ہیں جس کو لوگ سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنی گردن کو ایسے لوگوں سے چہرے کو موڑ کے نہ رکھنا. پھر اگلی بات فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ جب چلو تو اکڑ کے نہ چلنا، تکبر سے اور غرور کے ساتھ زمین پہ نہ چلنا. جو بندے کی چال ہوتی ہے نا، اب تکبر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تکبر ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے دل میں، آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے، نہ اپنی زبان کے ساتھ، نہ اپنے موومنٹ کے ساتھ آپ تکبر شو نہیں کر رہے، لیکن آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کے دل میں کیا ہے اس کا اثر آپ کی چال پہ آتا ہے. جو آپ کا واکنگ سٹائل ہوتا ہے نا اس پہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ واکنگ سٹائل جو ہے نا یہ سکرین ہے آپ کی. شریف آدمی کیسے چلتا ہے، ایک تکبر والا اور ایروگنٹ آدمی کیسے چلتا ہے، ایک بدماش آدمی کیسے چلتا ہے، اس کے چلنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ دل کے اندر ہو، لیکن دل کے اندر بھی تکبر رکھ کے جب چلو گے تو اللہ کو تو پتہ ہے اس کا. دل کے اندر بھی تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اظہار کرنا تو بعد کی بات ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب زمین میں چلو تو تکبر کے ساتھ نہ چلنا. پھر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے جو مختال ہوں اور فخور ہوں. 2 باتیں کی ہیں، مختال بھی تکبر ہوتا ہے اور فخور بھی تکبر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. مختال وہ ہوتا ہے جو دل میں تکبر لے کے چلتا ہے، اور فخور وہ ہوتا ہے جو اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے شو بھی کرتا ہے. ایک ہے تکبر شو کرتا ہے، ایک ہے تکبر دل میں رکھتا ہے، شو نہیں کرتا. تو جو دل میں رکھتا ہے وہ مختار ہوتا ہے. اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ایسے آدمی کو جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے. دیکھیں نا، کسی نے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اسے ایسی ٹریٹ نہیں کیا کسی کو غرور کے ساتھ، لیکن دل میں رکھتا ہے. اس کی سوچ ہے یار میرا سٹیٹس کہاں اور اس کا کہاں، میں کہاں اور یہ کہاں. ٹھیک ہے، تو دل میں یہ باتیں رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ مختار ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے. اور ایک آدمی جو شو کرتا رہتا ہے اپنا غرور اور تکبر، اور بعض اوقات جو ہے نا نیکی کے کام کر کے ہم تکبر شو کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کا کام کر کے. ٹھیک ہے، کرتے بڑا اچھا ہیں لیکن ہم غرور شو کر رہے ہوتے ہیں. کسی اپنے رشتہ دار کی مدد کریں گے نا تو مجلس میں بیٹھ کے کہیں گے رشتہ داری ہے، تعلق واسطہ ہے، بیچارے غریب ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو ایک فریج چاہیے تھا، لے دو یار، کوئی بات نہیں، دے دیا ان کو. پچھلے سال ان کو چھوٹا سا کمرہ بنا کے دیا تھا، اللہ کے لیے کیا جی ہم نے، تو کون سا جی
ہاں ان سے ہم نے کیا لینا دینا ہے جی. اور پھر جو ہے نا فلاں کو چھوٹی سی وہ رکشہ لے کے دیا تھا, اور پچھلے سال ان کو جو ہے نا وہ اسکول کے پیسے دے دیے تھے بچوں کی تعلیم کے, اور ان کو غلہ لے کے دیا تھا. وہ اللہ کے لیے ہے جی سارا, یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا, یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی چودھری صاحب شو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جب کوئی موقع آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ میرے گھر آ جائیں تو اس وقت میں سو کے اٹھتا ہوں تو پھر میں کوئی زکوٰۃ صدقات تقسیم کروں گا. پورا محلہ بلایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب چودھری صاحب تیار ہو رہے ہیں, لوگ دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے لائنیں لگا کے گرمی میں ہیں جی. اب اٹھتے ہیں تیار ہو کے, پھر کیمرہ آن ہوتا ہے, پھر ان کی فوٹویں بنتی ہیں, پھر وہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو شو نہیں کرتا لیکن دل میں رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے دل سے بھی واقف ہوں, تیرے دل کی تصویریں بھی مجھے پہنچتی ہیں. تو اللہ نہ دل والے تکبر کو پسند کرتے ہیں اور نہ جو ظاہر تکبر ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی, وقصد فی مشیک, جب تم چلو تو درمیانی چال چلنا, درمیانی چال, ٹھیک ہے نا, میڈیم سٹائل ہونا چاہیے. وقصد فی مشیک, نہ وہ ٹو فاسٹ ہو نہ ٹو سلو ہو, ٹھیک ہے. جب بندہ یہ ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچرلی جو لوگ سلو چلتے ہیں it's okay, if it's your natural style that's fine, and some people they walk fastly naturally, that's your natural style, that's fine. And if you do takalluf, ٹھیک ہے, in your walking style, ٹھیک ہے, کوئی چیز شو کرنے کے لیے, کبھی آپ پوچھیں نا جی یہ کیوں ایسا چل رہے, کہتے ہیں جی یہ بہت اللہ والے ہیں تو یہ تقوی کے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی یہ بہت طاقتور ہے جی, یہ تو جناب بہت تیز. تو کوئی بھی چیز ہے تو فرمایا وقصد فی مشیک, نہ ہائر کے اندر کوئی چیز شو کرے نہ لوور کے اندر کوئی چیز شو کرے, درمیانی چال چلے تاکہ کسی کو بھی کوئی آپ کی چال کے حوالے سے شک پیدا نہ ہو کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. وغضض من صوتک, اور اپنی آواز کو نیچے رکھو. اور یہاں اگین جو نیچرلی جو لوگوں کی آواز لاؤڈ ہوتی ہے یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگ شاؤٹ کرتے ہیں روب ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ شاؤٹ کرتے ہیں روب ڈالنے کے لیے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے, فیئر کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ مطلب ہے کہ وغضض من صوتک, آرٹیفیشلی روب ڈالنے کے لیے, فیئر کریٹ کرنے کے لیے اپنی آواز کو لاؤڈ مت کرو, اپنی آواز کو آہستہ رکھو, شریفوں والا انداز ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, جو آوازوں میں جس کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو ایسے بندہ شاؤٹ کرے جیسے گدھا بولتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے نیچرلی بندے کی آواز جو ہے نا وہ موٹی ہے, لاؤڈ ہے, ہیوی ہے, یہ نیچرل ہے, ٹھیک. ایک ہے وہ جان بوجھ کے ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ روب ڈالے, تو گدھے کی طرح گلا پھاڑنا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گدھے کی طرح آواز نکالنے, سب سے جو بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. کہ لوگوں کے اپنے ساتھیوں میں, فیملی میں, اڑوس پڑوس میں تیری مشہوری ایسے ہو جائے کہ یہ تو مطلب ہے چیخنے چلانے والا, گلا پھاڑنے والا آدمی ہے. سو دیٹس ناٹ رائٹ. تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ کس طرح کی باتیں ہیں, ٹوٹل سوشل لائف کے بارے میں ہیں. آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کا واکنگ سٹائل کیا ہونا چاہیے, آپ کا ٹاکنگ سٹائل کیا ہونا چاہیے, آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, آپ کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین قرآن میں قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. دیٹس ناٹ فار جسٹ جنرل نالج, یہ جسٹ انفارمیشن نہیں ہے جو اللہ شیئر کر رہے ہیں, اور یہ جنرل نالج کی باتیں نہیں ہیں جو اللہ شیئر کر رہے ہیں. بس ہم سن لیں, ٹھیک ہے جی لقمان نے یہ باتیں اپنے بیٹے سے کی, یہ پرپس نہیں ہے اس کا. قرآن میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ جنرل نالج کے لیے نہیں ہوا, یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. یہ سٹوری بک بھی نہیں ہے کہ یہ لقمان کی سٹوری ہے, یہ فلاں کی سٹوری ہے. یہ ایوب علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں, اور کچھ نے کہا ہے کہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں, اور ایک اوپینین یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں حضرت لقمان جو ہے. یہ ان کے زمانے کی بات ہے, اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے بیان کر رہے ہیں. تو اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو, اور یہ فالٹ اور خامیاں جو ہے نا اپنی دور کرو. تمہاری پرسنالٹی اس طرح کی ہونی چاہیے.
یہ تمہاری پرسنالٹی کے انگریڈینٹس ہیں. ایسی تمہاری پرسنالٹی ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے. تو ایسا بندہ جو ہے نا لوگوں کو بڑا پیارا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور کردار وہ چیز ہے جو کبھی نہیں بھولتی, کریکٹر وہ چیز ہے, بیہیویئر وہ چیز ہے, ڈیلنگ وہ چیز ہے جو کبھی نہیں بھولتی. تو آپ نے اگر کسی کو امپریس کرنا ہے تو تھرو پازیٹیو کوالٹیز امپریس کرو, دولت سے, عہدے سے, منصب سے, پاور سے, تو اس سے کسی کو آپ امپریس نہیں کر سکتے. یہ وہ اصل چیز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.